اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایمان کے حصول کی دعائیں ہیں، خاص طور پر اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، ایمان کی خوبصورتی ہمیں عطا کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اور پھر اس کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ، ہمارے دل ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ٹیڑھے نہ ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان دے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو، مرتد نہ ہوں میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگر جنریشن کے اندر کیسے کیسے شک ہیں، کیسے کیسے وہ ایمان سے بدظن ہیں اور ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ساری مشکلات کی جڑ ہی یہی ہے، اگر ایمان ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کا یقین ہو، شک سے پاک ایمان ہو، تو انسان اپنے زبان کیا دل میں بھی ایسی بات لاتے ہوئے ڈرے کہ جس میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں منفی بات ہو۔ تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل ایمان کو بتایا، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو، اور جہاد کی جیسے کہ امام ابن قیم نے 4 مرتبے بتائے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، کفار کے ساتھ جہاد، منافقین کے ساتھ جہاد۔ پھر اسی طرح حج مبرور، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی پورے ارکان کے ساتھ کی جاتی ہے، کچھ مس نہیں کیا جاتا اس میں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، شہرت نہیں، اور ایسا حج جو حرام مال سے پاک ہو، حلال مال کے ساتھ کیا جائے۔ پھر ایسا ایمان افضل ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو افضل ترین ایمان کیا ہے؟ شک سے خالی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لا شک فیہ، یعنی دل کے ساتھ اس طرح تصدیق اور اقرار کرنا جو یقین کی حد کو پہنچ جائے کہ اس کے بعد دل میں کوئی دوسرا خیال ہی نہ آئے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کریں کہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی سی چیز تو خود نہیں بنی، آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی یا بڑی، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو خود بنی ہو، خود بخود بن گئی۔ باغ خود لگ گیا، گھر ہمارا خود ہی بن گیا تھا، یہ کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں یہ بھی خود ہی بن گئی تھی، یہ قلم جس سے میں لکھ رہی ہوں بھی خود بن گیا تھا۔ کون سی چیز خود بنی تھی؟ تو یہ کائنات خود کیسے بن گئی؟ تو بنانے والا کون ہے؟ یہ اس کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہماری حس ہمیں بتاتی ہے، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرامتیں ہوتی ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان نہیں کرائی،
وہ نور فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ مسخ نہ ہو تو کچھ مشکل نہیں. اسی لیے کفار اور مشرکین جب سخت مشکل آتی ہے تو پھر خود بخود صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں. اور عقل، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کون سی چیز خود بنی؟ کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ اللہ تعالیٰ پوچھ، کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ یا تو تم لوگ خالق ہو یا پھر کوئی اور خالق ہے. تو ہم تو خالق نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اچھی طرح. تو پھر کوئی اور ہے نا، وہی اللہ ہے. هو اللہ الخالق البارئ. تو اس پر ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہی خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اسی کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میری زندگی اور میری موت سب اسی کے لیے. میری زندگی کا اہم ترین کام اس کو راضی کرنا ہے. یہ ہے ایمان کہ اس کے لیے جیوں، اس کے لیے مروں، اس کے نام کے ساتھ اٹھوں، اس کے نام کے ساتھ سوؤں، اس کے نام کے ساتھ کھاؤں، اس کے نام کے ساتھ ہر کام کروں، ہر جگہ اسی کی یاد میرے دل میں ہو. یہ ہے ایمان. لہذا شک نہیں، یقین، یقین کے ساتھ، کیونکہ شک ایمان کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے، ایمان کے مناقض ہے، اور یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے. یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک شک ختم نہ ہو. تو اصل مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے، اور پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو عین اس حدیث کے مطابق جاتا ہے کہ افضل ترین عمل پھر اس کے بعد کون سا عمل، ایمان لا کر پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. یہی سچے لوگ ہیں. اولئک ھم الصادقون. تو جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اسی کے لیے قبر میں بھی نجات ہے. منافق کے جواب اور مومن کے جواب میں فرق کیا ہوگا؟ مومن پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یعنی میں نے علم حاصل کیا اس کا. اس کو کیا کہا جائے گا کہ تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، یقین پر اٹھے گا اگر اللہ نے چاہا. یعنی تمہاری زندگی یقین پہ گزری، موت بھی یقین پہ آئی، آخرت میں بھی یقین کے ساتھ اٹھو گے کہ اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کے لیے تو ساری زندگی کوشش کی. اور پھر منافق اس کے بالکل برعکس، وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا، بس سنی سنائی بات تھی، ایمان تھا اس کا. تو یہ اتنا کافی نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا. یعنی کوئی شک کی بات نہیں، وہ ضرور سنے گا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مجھے یقین تھا نا اللہ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے بچائے گا. اس کی مدد پر بھروسہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جب حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ہمارے سر پہ دشمن پہنچ گیا، تو آپ کو اللہ کی مدد پہ یقین تھا. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اپنی سکینت اتاری، ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ کے ہونے پر، اس کے وجود پر اگر یقین ہے تو پھر اس کی مدد پر بھی یقین، اس کے اسماء و صفات پر بھی یقین، اس کے وعدوں پر یقین. وہ جنگ احزاب میں جب انہوں نے دیکھا تھا نا دشمنوں کو آتے ہوئے، تو منافقوں کا طرز عمل کچھ اور تھا، اور مومن کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور رسول نے سچ کہا کہ امتحان ہوں گے. تو اللہ کی باتوں کو سچا سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دے گا اور دے سکتا ہے. اور خاص طور پر وہ دعا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. پھر اسی طرح ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں دی کہ یہ 70 شاخیں. علماء نے کوشش کر کے 70 نے کچھ 70 کچھ 60 کچھ کم کچھ زیادہ ان چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن اصل چیز جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ
کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز پر یقین ضروری ہے. کیونکہ جب یہ ہم کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال کریں گے نا، چاہے حج ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ ہر کام پھر ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ ہمارا ہر کام عبادت ہے، اور وہ اسی معبود کے لیے، کہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں، ہم اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ، مصائب سے نجات دلاتا ہے. ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ایک شخص جو جہنم میں جانے والا تھا وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا. جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس پہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالصتاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا کلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا کلمہ ہے، جنت میں لے جانے کا کلمہ ہے. اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ میں چلے بھی گئے اگر تو نکال لیے جائیں گے. مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اور قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہوگا؟ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزن ہے اس کلمے کا. لیکن شرط یہ کہ یقین کے ساتھ کہا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، خواہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہی کیوں نہ ہٹانا ہو. وہ بھی ایمان کا حصہ نہیں. ایمان کے پھر تقاضے. ایمان ایک بیج ہے جس سے ایک ایسا درخت پھوٹتا ہے جس کی بہت سی شاخیں، پھول، پتے، پھل، بہت کچھ اس سے پہ نکلتا ہے. یعنی جب ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر اس سے خیر ہی خیر نکلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جب پتے جھڑتے ہیں تو وہ زمین کے لیے کھاد کا کام دیتے ہیں، ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. مومن کی تو پھر شان ہی الگ ہے نا جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایسے شخص کی پوری ذہنیت تبدیل ہو جاتی، اس کا چلنا بھی مختلف ہو جاتا ہے. جو کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں پڑی چیز اس کو نظر آتی ہے، خواہ کانٹا ہو، کوئی گڑا ہو، کوئی پتا ہو، پتھر ہو، کوئی کانچ ہو، کچھ ہو، وہ اس کو ہٹاتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کو ایک شعوری زندگی مل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے نا. اس کی سوچ بدل جاتی. کوئی نہ بھی دیکھ رہا اس کو پھر بھی وہ نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی سب کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، اور حیا ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے. پھر ایک اور حدیث جس میں فرمایا افضل الایمان الصبر والسماح، صبر کرنا، نرمی سے کام لینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل صبر جو روزمرہ زندگی میں ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ انسانوں کے رویے ہیں، انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر. ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو اس پر صبر کرنا جو ہے، صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنی زبان بند رکھنا اور حدود میں رہنا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا، اور یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ صبر کا بنیادی مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اور یہ ایمان ہی کنٹرول کروائے گا، کوئی اور چیز نہیں کنٹرول کر سکتی. اور نفس کو ایسی تمام چیزوں سے روکنا جن سے رکنا لازم ہے، یعنی نفس کو بے صبری سے روکنا، زبان کو شکایتوں سے روکنا، اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے. خوشی میں، غم میں، ہر حال میں رب کا بندہ بن کے رہنا، سختیوں، تکلیفوں، آزمائشوں پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، مالی پریشانیوں پر صبر کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، جو تنگ دستی اور تکلیف میں، وحین البأس، جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور یہ بہت بڑی عطا ہے جو کسی کو ملے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور یہاں حدیث میں سماحت کا لفظ استعمال ہوا، سین میم ہا. سماحت کا مطلب ہوتا ہے فیاضی، دل کا بڑا ہونا، نرم برتاؤ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، سخاوت کرنا،
معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد فرائض کو ادا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ تو صبر اور سماحت کو ایمان کہا گیا ہے، یہ ایمان کے انگریڈینٹس میں سے ہے۔ تو بہرحال دین کے ہر معاملے میں صبر اور سماحت کی ضرورت رہتی ہے، اور جنتی انسان کی صفت حدیث میں بتائی گئی کہ رحیم شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔ آگ اس شخص پہ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم ہے، آسان ہے، جس سے معاملہ آسان ہو، جس کو بات سمجھانا آسان ہو۔ آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے خاص طور پر، تو ہم صرف اپنا روب جمانے کے لیے دوسروں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ میرے قابو میں آیا، اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ مومن تو عاجزی والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رقت ہوتی ہے، اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔